توہین کا کام نہ کریں۔ میرے بھائی، میں بہت لمبا سفر کر کے آپ کے بیچ میں آ رہا ہوں۔ آج جمعہ کا خطبہ میں نے کٹیہار میں دیا اور جمعہ کے بعد کھانا وغیرہ سے فارغ ہو کر کے ہم لوگ فوراً وہاں سے فور ویلر کے ذریعے چلے ہیں اور میں تقریباً 11 سوا 11 بجے آپ کے گاؤں میں پہنچا ہوں۔ تقریباً 8 گھنٹے کا 9 گھنٹے کا سفر تھا اور شاید ابھی تقریر کر کے فوراً ہم لوگوں کو نکلنا بھی پڑے۔ سفر میں ذہن منتشر رہتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کس موضوع پر آج آپ کے سامنے تقریر کی۔ اچانک میرے موبائل پر ایک ویڈیو آیا۔ واٹس ایپ پر لوگ ویڈیو ایک دوسرے کو بھیجتے رہتے ہیں۔ ویڈیو آیا اور ویڈیو میں میں نے یہ دیکھا کہ ایک انسان ہے جو خانہ کعبہ سے کچھ دوری پر بیٹھا ہے اور احرام کی ڈریس میں ہے، یعنی وہ عمرہ کرنے گیا ہے یا اگر پرانا ویڈیو تو حج کرنے گیا ہے۔ خانہ کعبہ بالکل اس کے سامنے ہے، چند میٹر کی دوری پر ہے۔ حرم کا منظر ہے، جسم کے اوپر احرام کی چادر ہے اور وہ انسان اپنے موبائل پر بیٹھ کر کے گیم کھیل رہا ہے۔ چاروں طرف لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے آگے پیچھے لوگ اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اور وہ بدنصیب انسان خانہ کعبہ سے چند فٹ کی اور چند میٹر کی دوری پر بیٹھ کر کے موبائل پر گیم کھیل رہا ہے۔ یقین مانیں، یہ ویڈیو دیکھ کر کے بڑی تکلیف ہوئی کہ اس کو کہتے ہیں بدنصیب انسان۔ اور پھر جب اس انسان کی بدنصیبی پر میں نے غور کیا تو مجھے اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث بھی آتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر چڑھ رہے ہیں اور آپ نے 3 بددعائیں کی۔ رغیمان برجل ذکرت عنده فلم يصلی علی۔ آپ نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا اس انسان کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ انسان برباد ہو جائے، وہ انسان اس کا ستیاناش ہو جائے جس کے سامنے اس کے نبی کا نام لیا جب وہ درود نہ پڑے۔ دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، فرمایا وَالرَّغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ رَمَضَانَ ثم انسلک قبل ان یغفر له۔ اس انسان کا بھی ستیاناش ہو جائے، وہ انسان بھی برباد ہو جائے جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے، جو رمضان کا مہینہ پالے اور رمضان ختم ہو جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو پائے، اس کی بخشش نہ ہو پائے۔ اور تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے بددعا فرمائی وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ الْكِبَرَ وَالِدَاهُ، جس کے ماں باپ اس کو بڑھاپے میں ملے ہوں، فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ، اور اس کے ماں باپ اس کو جنت میں داخل نہ کر پائے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان جیسا برکت والا مہینہ جو اب 3-4 دن کے بعد ہمیں اور آپ کو ملنے والا ہے، اگر اس بابرکت مہینے کو حاصل کرنے کے بعد بھی کوئی انسان اگر نیکیوں سے دور رہے، نماز سے دور رہے، قرآن سے دور رہے تو بہت بڑا بدنصیب ہے۔ اب اس کے سدھرنے کی امید نہیں ہے میرے۔ جو انسان خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے بیٹھ کر کے موبائل پر گیم کھیل رہا ہو، اب اس انسان سے ہم کیا توقع رکھیں گے میرے بھائیوں؟ ہمارے دل میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اے اللہ، کوئی انسان اتنا بھی پتھر دل کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی انسان اتنا بھی بدقسمت کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے اپنے ملک اور اپنے وطن سے دور خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر کے بھی اسے موبائل پر گیم کھیلنے کی فرصت ہے، اسے اللہ کو یاد کرنے کی فرصت نہیں ہے؟ جب اس سوال کا جواب ہم قرآن کریم میں تلاش کرتے ہیں، قرآن کریم کے 17ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب دیتا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگوں کے حساب کا ٹائم قریب آ گیا، لوگوں کے امتحان کا ٹائم قریب آ گیا۔ اب یہاں حساب سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے کہا اس سے موت بھی مراد ہو سکتی ہے، بعض علماء نے کہا اس سے قیامت بھی مراد ہو سکتی ہے۔ لوگوں کے حساب کا ٹائم قریب آ گیا،
یعنی ان کے مرنے کا ٹائم قریب آ چکا ہے، وہ کب مر جائیں گے معلوم نہیں، کون سا کورونا وائرس آ کر کے ان کو ختم کر دے، کون سی بیماری آ کر کے ان کی زندگی کی دوڑ کو تھام دے، کون سی خطرناک بیماری آ کر کے اس کے دل کی دھڑکن کو روک دے، اسے نہیں معلوم۔ بنارس کے میرے ایک دوست کا آج میسج آیا دوپہر میں، ان کا جوان بھائی 30 سے 35 سال کی عمر کا ان کا جوان بھائی اچانک اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اس کو آپریشن کے لیے وہ چنئی کے مشہور آنکھوں کے ہاسپٹل میں وہ لے کے جا رہے تھے، مجھ سے دعا کی درخواست کر رہے تھے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، کوئی نہیں جانتا کب کون سی بیماری آ کر کے اس کو بہت بڑی مصیبت میں ڈال دے، اسے موت تک پہنچا۔ کون سا ایکسیڈنٹ، کون سا حادثہ، کون سی بیماری آپ کی زندگی کو ختم کر دے آپ نہیں جانتے۔ اللہ فرما رہا ہے اقترب للناس حسابهم، او لوگوں تمہارے حساب کا ٹائم بالکل قریب ہے، تمہاری موت کا ٹائم بالکل قریب ہے۔ اور قیامت اگر اس سے مراد لے لیں تو قیامت بھی بہت قریب ہے، اور قیامت کی بہت ساری نشانیاں دھیرے دھیرے ظاہر ہو رہی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے لوگوں کے حساب کا ٹائم قریب ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب سے خطرناک بیماری ہے، غفلت کی بیماری۔ لوگ غفلت میں پڑے ہیں۔ جس طالب علم کو ایگزام میں پاس ہونا ہوتا ہے، سال بھر محنت کرے یا نہ کرے، ایگزام کے پہلے والی رات تو وہ بھی محنت کرتا ہے کہ یار مجھ کو پاس ہو۔ جس کو معلوم ہو جائے کہ میرا امتحان ہے اور مجھے اس سال فیل نہیں ہونا ہے، پاس ہونا ہے، حالانکہ اس ایگزام میں اگر فیل بھی ہو گیا، زیادہ سے زیادہ اس کا 1 سال برباد ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ اسکول سے نکال دیا جائے گا، مدرسے سے نکال دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس طالب علم کو پاس ہونا ہے، اسے پاس اور کامیاب ہونا ہے تو ضرور محنت کرے گا۔ اللہ فرما رہا ہے میرے بندو تم کتنے غافل ہو، تم کتنے نادان ہو، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، تمہارے حساب کا ٹائم قریب ہے پھر بھی تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ ہم اور آپ غفلت میں پڑے ہیں میرے بھائی، کتنے جھٹکوں کا انتظار ہم کریں گے، کتنی بیماریوں اور مصیبتوں کا انتظار ہم کریں گے، کتنی ظالم حکومتوں کا انتظار ہم کریں گے، کتنی مسجدوں کے گرنے کا انتظار ہم کریں گے۔ سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں، پھر بھی ہمارے دلوں میں کوئی نرمی نہیں آ رہی ہے، ہمارے دل ویسے ہی کٹھور کے کٹھور ہیں۔ نہ ہمارے نوجوانوں کی بے راہ روی میں کوئی کمی ہے، نہ ہماری بہنوں کی بے پردگی میں کوئی کمی ہے، نہ ہمارے حرام کاروباروں میں کوئی کمی ہے، نہ ہماری نماز سے دوری میں کوئی کمی ہے، نہ ہمارے سماج میں پائی جانے والی برائیوں میں کوئی کمی ہے۔ ہمارے دل آخر کتنے سخت ہو گئے میرے بھائی۔ قرآن کریم کے پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوا۔ اے یہودیو، تم نے اتنے زیادہ گناہ کیے کہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو گئے، تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ اے یہودیو، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، ان پتھروں میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، ان پتھروں میں سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ کچھ پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ پھٹ جاتے ہیں، ان کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے اور اس میں سے پانی رس رس کر کے نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اور کچھ تو پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جھک جایا کرتے ہیں۔ مگر اے یہودیو، تم اتنے بڑے گنہگار ہو چکے ہو، اتنے بڑے اللہ کے مجرم بن چکے ہو کہ تمہارے دل تو ان پتھروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو گئے۔ قرآن نے یہودیوں کے بارے میں کہا، مگر آج اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھو میرے بھائی، آج ہمارے دل بھی کچھ کم سخت نہیں۔ اتنی بڑی بیماری پوری انسانی تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی، جس نے پوری دنیا کو ٹھپ کر کے رکھ دیا ہو، جس نے خانہ کعبہ میں طواف کو روک دیا ہو، جس نے مسجد حرام کے دروازے بند کر دیے ہوں، شاید پوری انسانی تاریخ میں ایسی بیماری بہت ریئر آئی ہوگی۔ اتنی بڑی بیماری ہم نے اور آپ نے دیکھی، اس کے بعد بھی ہمارے دلوں میں کوئی فرق نہیں۔ وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ اس کا سبب کیا ہے؟ قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے اس کا سبب ہے غفلت کی بیماری، تمہارے دل غافل ہو۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ غفلت کی بیماری کیوں ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ اور آج میری تقریر کا ٹاپک یہ ہے کہ غفلت کی یہ جو بیماری ہم سب کو گھیر چکی ہے، رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، آئے گا اور چلا جائے گا، اور مجھے معلوم ہے سماج میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے رمضان کے آنے سے اسے کوئی فرق نہیں، اسے تو یہ فکر ستانے لگتی ہے کہ رے یار اب رمضان آ گیا، اب 15 گھنٹے 14 گھنٹے بھوکے رہنا پڑے گا، اب صبح سحری کریں گے، شام کو افطار کریں گے، دوپہر کا کھانا نہیں ملے گا، اسے چنتا اس بات کی ہوگی۔ جبکہ رمضان کا مہینہ آتا تھا اللہ کے پیارے نبی خوش ہو جاتے تھے، صحابہ خوش ہو جاتے تھے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوشخبری دیا کرتے تھے، اتاکم رمضان شہر مبارک شہر یفتح فی ابواب الجنہ، آپ صحابہ سے کہتے تھے میرے صحابہ دیکھو برکت والا مہینہ آ چکا ہے، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فی ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ نبی تو خوش ہوتے تھے، صحابہ تو خوش ہوتے تھے، اس امت کے بہترین لوگ دعائیں کرتے تھے، رمضان کے آنے کی 6 مہینہ پہلے سے دعا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور جب رمضان آتا تھا اس میں عبادت کرتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، تو رمضان کے بعد 6 مہینہ وہ اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم تقبل منا رمضان، اے اللہ ہم نے جو رمضان میں عبادت کی ہے تو اس کو قبول۔ ان کی نظر میں یہ ویلیو تھی، مگر ہمارے سماج میں بڑا طبقہ ایسا ہے رمضان آئے گا چلا جائے گا اس کو کوئی فرق نہیں۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن 1445 ہجری کا رمضان کا مہینہ ہمیں اور آپ کو دیا ہے یا دینے والا ہے، یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی۔ ہمیں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں پچھلے رمضان کو ہمارے بیچ میں تھے، اس سال نہیں ہے، اللہ کو پیارے بھائی، اللہ نے ہمیں ایک اور رمضان دیا ہے۔ اور یہاں پر آپ کو حدیث اپنے سامنے رکھیے، ابن ماجہ کی صحیح روایت، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کے دور میں 2 لوگ اسلام لائے، ایک ساتھ اسلام لائے، اور اس دو بھائیوں میں سے ایک بھائی بہت محنتی تھا، دین کے کام میں آگے رہتا تھا، دوسرا کچھ کمزور تھا۔ جو محنتی بھائی تھا وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اور جو کچھ کمزور تھا وہ 1 سال کے بعد اپنی نیچرل ڈیتھ اس کی ہوئی، اور نیچرل طریقے سے طبعی طور پر اس کی موت ہوئی۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے ایک دن خواب دیکھا، اور خواب میں نے دیکھا کہ جو انسان، جب میں نے دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور جنت کے اندر سے فرشتہ آتا ہے اور اس کو پہلے جنت میں لے کے جاتا ہے جس کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا، اور جو پہلے اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا اور جو دین کے معاملے میں زیادہ محنت کرتا تھا اس کو بعد میں جنت میں لے کے جاتا ہے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہے، جب میری نیند کھلی میں نے صحابہ کرام سے اس خواب کو بیان کیا، صحابہ کرام نے بھی تعجب کا اظہار کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک انسان دین کے معاملے میں اتنی محنت کیا کرتا تھا، اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، دوسرا اتنی محنت بھی نہیں کرتا تھا اور وہ شہید بھی نہیں ہوا تھا، اس کی نیچرل موت ہوئی تھی، اور شہید ہونے والا بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جس کا انتقال بعد میں ہوا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یہ بات اللہ کے پیارے رسول کے کانوں تک پہنچی، کیا فرمایا اللہ کے پیارے نبی نے؟ آپ نے فرمایا کیا تمہیں طلحہ کے خواب پر تعجب ہو رہا ہے؟ اے میرے صحابہ کیا تمہیں حیرت ہو رہی ہے کہ طلحہ نے ایسا خواب کیوں دیکھا ہے؟ مجھے ایک سوال کا جواب دو، جس بھائی کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا، الیس قد ادرک رمضان، کیا اس نے اپنی زندگی میں ایک اور رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی اس نے ایک اور رمضان کا مہینہ پایا۔ آپ نے فرمایا الیس قد صام وصلی وسجد من سجدۃ کذا وکذا، اس ایک رمضان میں اس نے اپنے بھائی کے مقابلے میں زیادہ نماز پڑھی، زیادہ روزہ رکھا اور زیادہ اللہ کی راہ میں سجدہ کیا۔ آپ صحابہ نے کہا ہائے اللہ کے نبی تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا فکان ما بینہما ابعد مما بین الارض والسماء۔ اے میرے صحابہ کان کھول کر کے سن لو، جب ایک رمضان اس نے زیادہ پایا اور ایک رمضان میں اس نے زیادہ عبادت کی تو دونوں بھائیوں کے درمیان، ان کے درمیان جو دوری ہے وہ زمین و آسمان کی دوری سے بھی زیادہ ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں میرے بھائی، اللہ ہمیں ایک اور رمضان دے گا۔
اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس رمضان کی قدر کرتے ہیں کہ ہم غفلت کی بیماری میں پڑے رہتے ہیں. جس طریقے سے وہ بدنصیب حرم کے پاس بیٹھ کر کے موبائل میں گیم کھیل رہا تھا، ہم میں سے بھی بہت بڑے بدنصیب ایسے لوگ ہوں گے جو رمضان میں راتوں کو کھا پی کر کے اور دن میں سو کر کے گزارتے ہیں، جن کے رمضان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے روزے کا مقصد لیس لہ من صیامہ الا الجوع، ان کو سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے روزے سے کچھ نہیں ملتا. اللہ سے دعا کیجیے اللہ ان بد نصیبوں میں ہم کو شامل نہ کرے. غفلت کی بیماری کیوں ہوتی ہے؟ انسان کا دل غافل کیوں ہوتا ہے؟ تو نوٹ کر لو پہلی وجہ. انسان کا دل غافل تب ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ سے ناواقف ہوتا ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کو جانے گا، اس کی صفات کو جانے گا، اس کے بارے میں جانے گا، اس کا دل کبھی غافل نہیں ہوگا. جس کے دل میں یہ احساس ہوگا کہ میرا اللہ تو جبار ہے، پکڑنے والا ہے، ان بطش ربک لشدید، میرے رب کی پکڑ بڑی تیز ہے. جس انسان کے دل میں یہ احساس ہوگا یہ دنیا میں کوئی دیکھ رہا ہو یا میں دیکھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کا کیمرہ تو 24/7 آن ہے، اس کا کیمرہ تو کبھی آف ہونے والا نہیں ہے. جب انسان اللہ کو پہچانے گا، جب اللہ کو جانے گا، اس کے دل سے غفلت کی بیماری دور ہو جائے گی میرے بھائیوں. اسی لیے جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو پہلے کیا کہتے ہیں؟ پہلے اللہ کے بارے میں اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ. حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں، اے میرے بچے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی، آسمانوں کے اندر کہیں ہوگی، زمین کے اندر کہیں ہوگی، اور کسی چٹان کے نیچے چھپی ہوئی ہوگی، یاتی بها اللہ، اللہ کا پاور تو ایسا ہے، اللہ کی قدرت تو ایسی ہے، اللہ اس رائی کے دانے کے برابر چیز کو سامنے لے آئے گا. یہاں بیچارہ سمجھتا ہے کہ واٹس ایپ کی چیٹنگ ڈیلیٹ کر دی تو ختم ہو گیا، براؤزر کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دی تو ختم ہو گیا. اس کو یہ لگتا ہے کہ میں نے موبائل پر جو کال ہسٹری میں جس سے بات کی، میں نے کال ہسٹری سے ڈیلیٹ کر دیا تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اللہ سے بھی چھپا لو گے تمہاری انگلیوں نے کیا ٹچ کیا ہے، تمہارے کانوں نے کیا سنا ہے، اور تمہاری آنکھوں نے کیا دیکھا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے میرے بھائی. اللہ کے پاس سب ریکارڈ ہے، اور قیامت کے دن یہ ریکارڈنگ اوپن ہوگی. حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. میرے بندو، قیامت کے دن تمہاری چمڑی تمہارے خلاف گواہی دے گی، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. انسان کہے گا، اے اللہ، میری چمڑی کو بولنا کیسے آ گیا، میری چمڑی کیسے بول رہی ہے؟ انسان کی چمڑی کہے کہ آج اللہ نے ہم کو بولنا سکھایا، اور ہم سے تو نے کیا کیا ٹچ کروایا اور کیا کیا ٹچ کیا، آج ہم تیرے پول کھولیں گے. یہ ہے اللہ کا پاور. جلسہ ہو رہا ہے، سڑک پر آپ چل رہے ہیں، ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ صاحب ہم جلسے میں جا رہے ہیں، پروگرام میں جا رہے ہیں، مگر آپ کی نظریں کہاں کہاں کا طواف کر رہی ہیں، آپ کی نگاہیں کہاں کہاں جا رہی ہے، کس کس مناظر کو آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ کو سب معلوم ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تو وہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، جو تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے راز کو بھی جانتا ہے. اللہ کو جتنا جانیں گے میرے بارے میں، غفلت کی بیماری اتنی دور ہوتی چلی جائے. اگر غفلت کی بیماری سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اللہ کے بارے میں جانو. اور اللہ کے بارے میں ہم کیسے جانیں گے؟ جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے، جب ہم نبی کی حدیثوں کا مطالعہ کریں گے. اور جتنا ہم اللہ کو جانیں گے، اتنا اللہ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہوگا، اتنا اللہ سے پیار ہمارے دلوں میں بڑھ جائے گا. اور اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے اس کے بندوں میں وہی بندے اللہ سے ڈرتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں، جو اللہ کو جانتے ہیں، جو اللہ کا علم رکھتے ہیں. جتنا آپ اللہ کے بارے میں جانیں گے، اتنا آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا. دوسری چیز، غفلت کی بیماری کی دوسری وجہ، جب انسان دنیا میں غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے.
دنیا کمانے کے چکر میں اس قدر پڑ جاتا ہے کہ آخرت کو بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، تب انسان کا دل غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار ہمیں منع کرتا ہے، میرے بندو تم کاروبار بھی کرو، تم بزنس بھی کرو، بال بچوں کی پرورش بھی کرو، شادی بھی کرو، بیویوں کا حق بھی ادا کرو، بچوں کا بھی حق ادا کرو، لیکن اے میرے بندو مال کے چکر میں، اولاد کے چکر میں کہیں اللہ کو بھول نہ جانا۔ مال تو مرنے کے ساتھ ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا، اولاد قبر میں دفنا کے مٹی دے کے چلی جائے گی، قبر میں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ میرے بندو یہ مال اور اولاد تمہاری دنیا کی زندگی کو خوبصورت تو بناتے ہیں مگر آخرت میں کوئی کام آنے والے نہیں ہیں۔ بیٹا بڑا محبت کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے اپنے باپ سے، قیامت کے دن بیٹا کام آئے گا نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ۔ قیامت کے دن انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے بچوں کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی اولاد کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ وہاں تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں تو سب کو اپنی فکر ہوگی۔ مال اور اولاد کے چکر میں، کاروبار کے چکر میں، دنیا کے چکر میں انسان اللہ کو بھول کے بیٹھا ہے، غافل ہو گیا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو کہیں تمہارا مال تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کہیں تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کہیں مال کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا، کہیں اولاد کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا۔ کاروبار کرتے ہیں آپ، بزنس کرتے ہیں، دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز، مؤذن دے رہا ہے، بلا رہا ہے نماز کی طرف، بلا رہا ہے کامیابی کی طرف، مگر آپ کے لیے کسٹمر زیادہ امپورٹنٹ ہے، دکان زیادہ اہم ہے، آپ دکان بند کر کے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے بندو رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اے میرے بندو میرے سچے بندے تو وہ ہیں، میرے مومن بندے تو وہ ہیں، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ بزنس بھی کرتے ہیں، وہ دنیا میں بہت بڑا بڑا کاروبار کرتے ہیں، مگر ان کا کاروبار ان کو کبھی نماز سے غافل نہیں کرتا، کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، آپ اپنی نماز سے یہ مت کہیے کہ کاروبار زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ اپنے کاروبار سے کہہ دیجئے نماز زیادہ اہم ہے، اللہ کا ذکر زیادہ اہم ہے، اپنے کاروبار کو بند کر کے آپ نماز پڑھنے آئیے۔ اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے، اگر آپ نے 10 منٹ 15 منٹ نماز کے لیے ٹائم نکالا، آدھا گھنٹہ آپ نے نماز کے لیے ٹائم نکالا، آپ کا کسٹمر آنا بند ہو جائے گا، آپ کی دکان پہ تالا لگ جائے گا، آپ کا کاروبار میں گھاٹا ہو جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ میرے جو بندے قرآن پڑھتے ہیں، میرے جو بندے نماز قائم کرتے ہیں، میرے جو بندے زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے کاروبار میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے، وہ ایسا کاروبار کر رہے ہیں جس کاروبار میں کبھی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ مال اور اولاد کے چکر میں اللہ کو بھول گئے۔ غفلت کی بیماری کی یہ دوسری بڑی وجہ ہے میرے بھائیوں، جب انسان دنیا میں غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، تو وہ اس کا دل غفلت کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی خطبہ دے رہے ہیں، آپ کے پیارے نواسے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما لال رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے مسجد میں آتے ہیں، 5-6 سال کے معصوم بچے ہیں۔ نبی نے اپنے نواسوں کو مسجد میں دیکھا کہ وہ بیچارے گرتے پڑتے اپنے نانا کی طرف آ رہے ہیں۔ نانا جان اپنے منبر سے اترتے ہیں، اپنے خطبے کو روکتے ہیں اور اپنے نواسوں کو اپنی گود میں لیتے ہیں، اپنے نواسوں کو لاڈو پیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے کتنی سچی بات فرمائی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، تمہاری اولاد تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ، میں نے اپنے بچوں کو دیکھا، مجھ سے صبر نہ ہوا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، جب تک میں منبر سے اتر کر کے میں نے بچوں سے پیار نہ کیا، مجھے چین نہیں ملا۔ میرے بھائیوں،
اللہ کے رسول نے منبر سے اتر کر چند منٹ کے لیے اور چند سیکنڈ کے لیے اپنے خطبے کو روکا ہے اور اپنے لاڈلوں سے پیار کیا ہے، اپنے نواسوں سے پیار کیا ہے، تو نبی نے اس کو بھی فتنہ قرار دیا ہے۔ ذرا غور کرو، آج بیوی بچوں کے لیے اور کاروبار کے لیے اور مال کے لیے ہم اللہ ہی کو بھول کے بیٹھے ہیں۔ کتنے بد نصیب ایسے ہیں 24 گھنٹے میں ایک بار بھی ان کی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتی ہے، ایک بار بھی اللہ کا نام ان کی زبان سے نہیں آتا ہے۔ کتنے بڑے ناشکرے اور کتنے بڑے ناقدرے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی کتنی بڑی ناشکری کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کی لذتوں میں جب انسان غرق ہو جاتا ہے تب اس کا دل غافل ہو جاتا ہے اور دل میں غفلت کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ غفلت کی بیماری کی تیسری وجہ جب انسان اپنی موت کو بھول جاتا ہے اور انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہمیشہ تو دنیا میں رہنا ہے، مرنا نہیں ہے۔ موت کو بھول جانے کی وجہ سے بھی انسان غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار ہمیں موت کی یاد دلاتا اور فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، میرے بندو ایک نہ ایک دن تم سب کو مرنا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، میرے بندو تم جہاں بھی جاؤ گے موت تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، موت سے تم نہیں بچ سکتے۔ اور موت ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں جو انسان کی اوقات سے بچاتی ہے۔ بڑے سے بڑا کروڑ پتی ارب پتی بھی ایک ایسا ٹائم آتا ہے، موت نوٹ کی گڈی سے آپ زندگی نہیں خرید سکتے، آپ نوٹ کی گڈی سے آپ اپنی سانسوں کو نہیں خرید سکتے۔ جس وقت موت لکھی ہے دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر بھی سر جھکا کے کہیں گے نہیں صاحب اب ان کو ہم بچا نہیں سکتے، ان کی زندگی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کی موت کا ٹائم آ گیا ہے۔ موت انسان کو اس کی اوقات آتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومُ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، میرے بندو ذرا وہ ٹائم یاد کرو جب انسان کی موت کا ٹائم آتا ہے اور انسان کی جان اس کی حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم مرنے والے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، میرے بندو اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تمہارے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی پاور نہیں ہے، کسی اللہ نے تم کو پیدا نہیں کیا، اگر تم کو ایسا لگتا ہے ذرا مرنے والے کو موت سے بچا کے دکھا دو، ذرا اس کی روح کو واپس لوٹا کے دکھا دو، ذرا اس کی جان کو دوبارہ اس کے اندر ڈال کے دکھا دو، نہیں کر سکتے میرے بھائیو ہم، اس لیے موت کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اقتروا ذکر حاضر اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کیا کرو۔ عثمان غنی کو دیکھو میرے بھائیو، عثمان غنی جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرا کرتے تھے، کسی قبر کو دیکھا کرتے تھے، زاروں قطار رونے لگتے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ عثمان غنی جنت کی بات آتی آپ روتے نہیں ہیں، جہنم کی بات آتی آپ روتے نہیں ہیں، لیکن قبر کو دیکھ کر کے آپ رونے لگتے ہیں۔ عثمان غنی کہتے ہیں او لوگوں کو میں نے اپنے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، بے شک یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے اس منزل کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان۔ موت کو یاد کیا۔ ایک بھائی مجھ سے پوچھنے لگے مولوی صاحب مزاروں پہ جانا کیسا ہے، بمبئی میں حاجی علی کی درگاہ پہ جانا کیسا ہے، اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی درگاہ پہ جانا کیسا ہے، مزاروں پہ جانا کیسا ہے؟ میں نے کہا بھائی قبرستان جانے کی اجازت اس لیے دی گئی ہے تاکہ وہاں موت یاد آئے، اور معاف کرنا مزاروں پہ جا کے موت یاد نہیں آئے گی۔ جہاں عورتوں کا جمگھٹ لگا ہو، جہاں پھول اور مالائیں بک رہی ہوں، جہاں قبروں پر چادریں چل رہی ہوں، اور جہاں شرک ہو رہا ہو، بدعات ہو رہی ہو، خرافات ہو رہی ہو، وہاں پر موت کبھی یاد نہیں آتی۔ اس لیے ایسے شرکی اڈوں پر جانا بھی ایک مسلمان کو سوٹ نہیں کرتا ہے، ایک موحد کو سوٹ نہیں کرتا ہے، نہیں جانا چاہیے میرے بھائیوں۔ ہاں عام قبرستان میں آپ جائیے، کبھی اللہ آپ کو توفیق دے آپ مدینہ منورہ کی جب آپ زیارت کریں گے، جب آپ مدینہ جائیں گے، ایک طرف نبی کی مسجد ہے اور دوسری طرف بقیع کا قبرستان ہے، اور اس بقیع کے قبرستان میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ ان سے بڑا ولی کون ہے، ان سے بڑا اللہ کا نیک بندہ کون ہے؟ نبیوں کے بعد اس دنیا میں سب سے مقدس اگر کوئی جماعت تھی تو صحابہ کرام کی جماعت تھی، سارے صحابہ کی قبریں ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں کوئی پکی
پکی قبر نہیں ہے، کوئی مزار نہیں ہے، کوئی گنبد نہیں ہے، کوئی چادر نہیں چڑھائی جا رہی ہے، کوئی مالا نہیں چڑھایا جا رہا ہے، وہاں آپ کو موت یاد آئے گی اور آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ جب تیرے نبی کے 10,000 صحابہ اسی قبر کے اندر دفن ہیں، اے اللہ ہمیں بھی ایک اسی قبر میں جانا ہے اور اسی مٹی کے نیچے جانا ہے، ہمیں بھی اے اللہ اپنے عمل کا حساب دینا ہے، وہاں آپ کو موت یاد آئے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی ایک انصاری صحابی کے جنازے میں گئے، صحابی کا جنازہ قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی وہی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ جب موت کو یاد کرتے ہیں اور قبر کے مناظر کو یاد کرتے ہیں، ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں، اللہ کے رسول رونے لگتے ہیں، اور آپ جب رونے لگتے ہیں اس قدر روتے ہیں حتی بل السرا، آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی ہے، اور آپ روتے روتے صحابہ کرام سے کہتے ہیں لمثل ھذا فأعدوا یا اخوانی، اے میرے بھائیو، اے میرے صحابہ، اس قبر کی تیاری کرو، یہاں تم سب کو آنا ہے، اس قبر میں تم کو دفن ہونا ہے، یہاں تم سب کو آنا ہے اور اپنے اپنے عمل کا حساب دینا ہے، اس لیے اے میرے صحابہ تم یہاں کی تیاری کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں، موت کو اور قبر کو یاد کرو، مگر افسوس کی بات ہے، ابھی بنارس میں کچھ دنوں پہلے کا واقعہ شاید آپ نے میڈیا میں پڑھا ہوگا کہ قبرستان سے 8-10 سال کی لڑکی کی لاش کو نکال کر کے ایک ظالم نے اس کی لاش کے ساتھ گندا کام کرنے کی کوشش کی۔ قبرستان میں بیٹھ کر کے لوگ چرس اور گانجا پی رہے ہیں اور جوا کھیلنے والے جوا کھیل رہے ہیں اور موبائل پر گندی ویڈیو دیکھنے والے قبرستان پر بیٹھ کر کے ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہماری غفلت کی انتہا ہے اور یہ ہماری دل کی سختی کا عالم ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تب اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نرم کرتا ہے اور اس کے دل سے غفلت دور ہوتی ہے۔ اور آگے بڑھیے، غفلت کی بیماری کی ایک اور وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے برے لوگوں کی سنگت۔ جب آپ برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، گندے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، دھیرے دھیرے آپ کے اوپر بھی ان کا اثر پڑے گا۔ آپ بے نمازیوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، آپ کو بھی نماز کے معاملے میں آپ ڈھیلے ہو جائیں گے۔ سگریٹ پینے والوں کے ساتھ آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے، آپ کو سگریٹ سے جو نفرت ہونی چاہیے وہ نفرت نہیں ہوگی۔ آپ شرابیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، شراب سے جو نفرت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، قیامت کے دن ظالم انسان اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے اللہ کے ذکر سے مجھ کو غافل کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، برے لوگوں کی سنگت آپ کو برا بناتی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، جو اس کے دوستوں کا دین ہوتا ہے، جو اس کے دوستوں کا طور طریقہ ہوتا ہے وہی انسان کا طریقہ ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، اس لیے دوستی بہت سوچ سمجھ کے کیا کرو۔ مسلمان لڑکیاں آج فیس بک پر ایسی لڑکیوں سے فرینڈشپ کرتی ہیں جو کافر ہیں، مشرک ہیں، بے دین ہیں، اور وہ کہتی ہے صاحب ہم تو لڑکی ہے، لڑکی سے تو دوستی کر ہی سکتی ہے۔ معاف کرنا یہ اصول صحیح نہیں ہے۔ آپ کی لڑکی کسی گرلز کالج میں پڑھ رہی ہے جہاں صرف لڑکیوں کی تعلیم ہو رہی ہے، اور وہاں پہ آپ کی بیٹی ایسی لڑکی کو سہیلی بنا رہی ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کے مذہب میں اور جس کے گھر میں کوئی پابندی نہیں ہے، اور جو 4 لڑکوں سے جس کا چکر چل رہا ہے، اس لڑکی کے ساتھ جب آپ کی برقع پہننے والی اور نقاب پہننے والی بیٹی جب اس لڑکی کے ساتھ اٹھے گی بیٹھے گی اور اس کی سہیلی بنے گی، تو معاف کرنا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس کا اثر کہیں نہ کہیں آپ کے اوپر پڑے گا۔ بری صحبت سے بھی انسان غفلت کی بیماری میں پڑتا ہے۔ اس لیے اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کی دوستی پر بھی نظر رکھو کہ وہ کس سے دوستی کر رہے ہیں۔ اگر برے دوستوں کے ساتھ آپ کا لڑکا لڑکی بیٹھ رہا ہے تو اس سے بھی آپ کے گھر میں بہت بڑا بگاڑ آنے کا اندیشہ ہے، اور یہ غفلت کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور آگے بڑھیے، غفلت کی ایک اور وجہ ہے قرآن کریم کو چھوڑ دینا۔ اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ قرآن ہمارے دلوں کو نرم کرتا ہے،
قرآن کی آیتیں جب بار بار ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اچھے قاری کی آواز میں قرآن کو سنتے ہیں، ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی قرآن کو پڑھا بھی کرتے تھے اور سنا بھی کرتے تھے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں، اے عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں، قرآن تو آپ ہی کے اوپر نازل ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں عبداللہ آج میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں، ذرا مجھ کو قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھنے لگتے ہیں اور سورہ نساء کی تلاوت کرتے ہیں، اور سورہ نساء کو پڑھتے ہوئے جب عبداللہ بن مسعود قرآن کی آیت پر پہنچتے ہیں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ لائیں گے، اور اے نبی ہم آپ کی امت کے اوپر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ جب اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت کو سنا، بخاری کے الفاظ ہیں، ذرفتینا، اللہ کے نبی رونے لگے، اور آپ نے کہا عبداللہ بس کرو بس کرو۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میرے پیارے بھائیو، قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اگر اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا، پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ انسان کا دل تو بوجھ بوجھ سے بنا ہے، انسان کا دل تو معمولی ہے، انسان کے دل کی کیا اوقات ہے میرے بھائیو۔ قرآن کی تو یہ تاثیر ہے، قرآن کسی پہاڑ پر بھی اترا ہوتا تو قرآن کے اثر سے پہاڑ بھی چکنا چور ہو جاتا۔ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو میرے بھائی۔ اور آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور رمضان کا مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں قرآن اترا ہے، اور روزے اور قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے پاس روزہ بھی چل کے آئے گا اور قرآن بھی چل کے آئے گا، اور روزہ کہے گا اے اللہ منعتہ الطعام والشراب فی النہار، اے اللہ دن کے 14-15 گھنٹے تیرا یہ بندہ بھوکا رہتا تھا، پیاسا رہتا تھا۔ روزہ کہے گا اے اللہ میری تیرے ڈر سے اور میری وجہ سے یہ کھانا اور پانی نہیں کھاتا تھا، پیتا تھا، اے اللہ تو اس کو معاف کر دے، اس کی مغفرت کر دے۔ اور قرآن کہے گا منعتہ النوم باللیل، اے اللہ دنیا رات میں سوئی رہتی تھی، دنیا رات میں عیش کرتی تھی، اے اللہ تیرا یہ بندہ راتوں کو اٹھ کر کے قرآن پڑھا کرتا تھا، تہجد میں قرآن پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا قرآن کی۔ قرآن ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ میرے بھائیو اس قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ اگر چاہتے ہو کہ دل سے غفلت کی چادر ختم ہو جائے، دل سے غفلت کی لیئر ہٹ جائے، اور دل پہ گناہوں کی جو دھبے ہیں وہ مٹ جائیں، تو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ قرآن میں اللہ کہتا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ مَا لَا قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، جو لوگ قرآن کے اوپر غور نہیں کرتے ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ جاتے ہیں۔ موبائل میں آپ دیکھیے جب موبائل میں لاک لگ جاتا ہے تو جب تک آپ پاسورڈ نہیں ڈالیں گے لاک نہیں کھلے گا، پیٹرن لاک نہیں ڈالیں گے موبائل کا لاک نہیں کھلے گا۔ دل بھی لاک ہو چکا ہے ہمارا، اور دل کے لاک کو کھولنے کا اگر کوئی طریقہ ہے تو قرآن کریم ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اور قرآن کو صرف جو حافظ ہیں ان کو نہیں پڑھنا ہے، قرآن کو ہر ایک کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ قرآن اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، قرآن جو ہے مہارت کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے ہیں، قرآن پڑھتے وقت اگر آپ کی زبان اٹکتی ہے، اٹک اٹک کر کے پڑھنے والے کو ڈبل ثواب ملے گا۔ قرآن آپ سمجھ کر کے نہیں پڑھ پا رہے، صرف قرآن کا عربی میٹر پڑھ رہے ہیں، قرآن کا عربی ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں، اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ سمجھ کے پڑھے بہت اچھی بات ہے، بغیر سمجھے بھی اگر آپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک ہر پر 10 نیکی ملے گی۔ میرے بھائیوں آج قرآن سے ہم دور ہیں، اور حالات یہ ہے کہ ہمارا نوجوان 1 گھنٹے کے لیے موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ 1 گھنٹہ اگر موبائل کی بیٹری ختم ہو جائے بے چین ہو جاتا ہے، نہ جانے کس کی کال آئی ہوگی، نہ جانے کس کا میسج آیا ہوگا، نہ جانے کون کون مجھ کو یاد کر رہا ہوگا۔ ذرا سوچو میرے بھائیوں، اگر آپ کا کوئی دوست بڑا خاص دوست آپ کو میسج کرتا ہے اور آپ واٹس ایپ کھول رہے ہیں، سارے لوگوں کے میسج دیکھ رہے ہیں، اور اس دوست کا میسج آپ اوپن نہیں کر رہے ہیں، کھول نہیں رہے ہیں، آپ کا دوست آپ سے ملے گا، کہے گا یار تو دوست ہے کہ دشمن ہے؟ جب تو میرا میسج نہیں دیکھ رہا ہے
تجھے میری کوئی فکر نہیں ہے، وہ دوست آپ سے دوستی ختم کر دے گا، تعلق ختم کر دے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن بھی اللہ کا آخری میسج ہے، اللہ کا آخری پیغام ہے، ھذا بلاغ للناس، اور اللہ کا یہ میسج ہم سب کے لیے ہے۔ اور ہم کتنے بڑے بد نصیب ہیں، آج قرآن سے ہم دور ہیں۔ کتنے لوگ تو ایسے ہیں رمضان میں قرآن اٹھاتے ہیں تو پھر سال کے 11 مہینے قرآن کو چھونے کی وہ کوشش بھی نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بناؤ۔ غفلت کی بیماری سے اگر بچنا ہے تو یہ کام بھی ہمیں کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایک اور چیز ہے جو ہمیں غفلت کی بیماری میں ڈال رہی ہے، اور وہ ہے نماز کے معاملے میں لاپرواہی۔ نماز کے معاملے میں جب آپ لاپرواہی کریں گے تب بھی آپ کے دل پہ غفلت کی چادر چڑھ جائے گی، اس لیے کہ نماز کون چھوڑتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا سورہ مریم کے اندر، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ نماز کو تو وہی لوگ چھوڑا کرتے ہیں جو خواہشات کے پیروکار ہوتے ہیں، جو شہوتوں کی پیروی کرتے ہیں، جو اللہ کے فرما بردار نہیں ہوتے بلکہ اپنی شہوتوں کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ اسی لیے بعض نوجوان جب ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولانا کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ ہم بہت ساری نفسانی خواہشات سے بچنے لگیں۔ بہت سے ہمارے نوجوان بھائی ہوتے ہیں موبائل کی گندی عادتوں میں، موبائل میں گندی چیزوں کو دیکھنے کی عادت پڑ گئی یا کسی قسم کی بری عادت پڑ گئی، اس کا طریقہ پوچھتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں ایک نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں، کبھی اس کو ٹرائی کیجئے گا، آزمائیے گا میرے بھائیوں میری بہنوں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں تو قرآن کریم کی آیت ہمیں سبق دے رہی ہے کہ نماز کی پابندی کرو، اس لیے کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، جس کی زندگی میں نماز کے لیے شیڈیول نہیں ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، اس انسان کی زندگی خواہشات سے گھر جاتی ہے، وہ خواہشات کا پیروکار ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، ایسے نالائق لوگ آ گئے نبیوں کے بعد جنہوں نے نماز کے معاملے میں لاپرواہی کی، اور جب نماز کو چھوڑ دیا وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اپنی شہوتوں کے پیروکار ہو گئے، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اور ایسے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 21ویں پارے کے شروع میں کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز کے معاملے میں لاپرواہی، آج ماشاءاللہ گاؤں گاؤں مسجدیں بن گئی ہیں، مسجدیں بن گئی ہیں، مگر مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ شاعر کہتا ہے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ میرے بھائیوں، شاندار مسجدیں تعمیر کرنے سے کام نہیں چلے گا، مسجدوں کو نمازیوں سے آباد کیا جاتا ہے۔ نماز کی جب تک آپ پابندی نہیں کریں گے، اور اپنے گھر میں بھی آپ نماز کا ماحول پیدا کرو، آپ اپنی بیوی بچوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی ایک دعا بیان کی کہ اللہ کے نیک بندے دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اے ہمارے پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ ہمیں تو متقیوں کا امام بنا دے۔ ایک باپ کے لیے اس کے بچے کب آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گے، ایک شوہر کے لیے اس کی بیوی کب آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی؟ جب شوہر کی بیوی نمازی ہوگی، جب باپ کے بچے نمازی ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو۔ میری ماں، جب آپ مصلی پر کھڑی